ہمارے اکابر نے ایک واقعہ لکھا، بات سننا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے اور آخر میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آئے. حضور نے صحابہ کی تربیت فرمائی، ایسا ہی ہے نا؟ اب بولو تو صحیح. حضور نے صحابہ کو سنوارا تھا اور صحابہ نے حضور کو دیکھا تھا. صحابہ مزاج شناس رسول تھے. صحابہ کے حالات میں الگ الگ رنگ ملتے ہیں. ایک بات سننا، ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو یا علماء سے پڑھا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی گزرے ہیں، حضور کے جلیل القدر صحابی تھے. ان کا نام تھا حضرت عمران ابن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جلیل القدر صحابی تھے. بات سننا، علماء تاریخ نے لکھا ہے کہ ان کو ایک دفعہ پہلو میں ایک پھوڑا نکلا، وہ ناسور بن گیا. آزمائش تھی نا. وہ جب ناسور بنا، علماء تاریخ نے لکھا ہے کہ ہر وقت اس کے اندر سے یا پیپ بہتا تھا یا خون بہتا تھا. اس کی وجہ سے جسم اس طرح ساتھ چھوڑ گیا کہ 30 سال تک بستر پہ پڑے رہے. کتنا؟ 30 سال. اچھا، آگے وہی تاریخ بتاتی ہے کہ پہلو تک نہیں بدل سکتے تھے، بس چت لیٹنا ہے. اسی حالت میں وضو کروائے جاتے تھے، اسی حالت میں جو چیز کھا سکتے تھے کھا لیتے تھے، اور اسی حالت میں نماز ادا کر لیتے تھے. کتنے سال؟ لیکن وہی تاریخ کے پنے بتاتے ہیں حضور کی تعلیمات کا صدقہ تھا. جب کبھی کوئی پرسان حال یا طبیعت پوچھتا، چاہے گھر والوں میں سے یا کوئی باہر والوں میں سے، کہ محترم کیسے ہیں، تو فرماتے تھے الحمدللہ. شکر کا کلمہ ہے نا یہ. لیکن یہ ان کا حوصلہ تھا. یاد رکھنا، مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے یہ ان کے حوصلے تھے. اللہ تعالیٰ سے عافیتیں مانگا کرو، اللہ تعالیٰ سے آسان. یہ نہ ہو کہ یہ سن کے کہو اللہ میاں ہمیں بھی پھوڑے دے دیں، ایسا نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ بچائیں، وہ ان کے حوصلے تھے. آپ اور ہمارے پاس وہ حوصلے کہاں ہیں؟ ہم تو پاگل ہو جائیں گے. اس لیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں، اللہ سے ہر وقت عافیت مانگو. عافیت سمجھتے ہیں آپ؟ اب سنیں، اگلی بات سنیں. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنا رہا ہوں. یہ 30 سال تک کروٹ تک بدلنے کے قابل نہیں رہے تھے، لیکن وہی تاریخ کے پنے بتاتے ہیں کہ جب کوئی پوچھتا محترم کیسے ہیں، فرماتے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے کروڑوں سے اچھا رکھا ہوا ہے. اچھا، پھر کوئی، آپ سنیں، وہی تاریخ کے پنے بتاتے ہیں کہ محترم کے چہرے پر جو بشاشت تھی، جو نورانیت تھی، وہ انہی کا حصہ تھا. ایک دفعہ کوئی حال پوچھنے آیا. کبھی کبھی حال پوچھنے کے لیے کوئی آتے ہیں نا، کبھی کوئی عام ہوتے ہیں، کبھی کوئی خاص ہوتے ہیں. دھیان دینا. آپ کے قاری طیب صاحب تھے نا رحمۃ اللہ علیہ، محتمم دارالعلوم دیوبند. انہوں نے ایک واقعہ بتایا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا. محترم نے ان کو دیکھا تھا، آپ نے تو نہیں دیکھا، لیکن بہشتی زیور کا تو نام سنا ہے نا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم ایک دفعہ حضرت کی مجلس میں تھے، 2-4 کوئی خواص میں سے ہوں گے، تو فرمایا حضرت تھوڑی دیر خاموش تھے، اس کے بعد اٹھے تو ادھر دیکھا پھر ادھر دیکھا کہ کوئی عام بندہ تو نہیں ہے. حضرت کوئی نہیں ہے عام بندہ. جب سمجھ گئے کہ علماء ہیں تو پھر حضرت نے ایک بات ارشاد فرمائی. وہ بات میں یہاں نہیں بیان کرتا، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مجلسوں میں کبھی خاص آتے ہیں، کبھی عام آتے ہیں.
اس بات کو ذہن میں رکھیں تو اگلی بات حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ میں آئے گی. بات سمجھ آئی ہے؟ حضرت عمران ابن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ خاص حضرات آئے بیمار پرسی کے لیے. بیٹھے تو حضرت کا چہرہ دیکھنے لگے. اچھا وہی تاریخ کے پنے بتاتے ہیں کہ ان حضرات کا بیان آج بھی پرانی کتابوں میں ملتا ہے کہ باوجود 30 سال کے بستر پر لگے ہونے کے حضرت کے چہرے سے نظر نہیں ہٹ رہی تھی. آخر حضور کے صحابہ میں سے تھے نا. تو ان میں سے ایک صاحب نے اٹھنے سے پہلے حضرت سے فرمایا کہ حضرت ایک بات پوچھنے کو آپ سے دل کرتا ہے اگر اجازت دیں تو. حضرت نے فرمایا پوچھیں. کہنے لگے جو بیماری کا عالم آپ پر گزر رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دیں, لیکن ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں باوجود اس بیماری اور اس عالم اور اس کمزوری کی بھی آپ کے چہرے پر جو نورانیت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, کم نہیں ہو رہی ہے. حالانکہ آپ دیکھیں بیمار کے جو چہرے کے آثار ہو جاتے ہیں کیا حال ہو جاتا ہے, وہ بیماری کے اثرات ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ محترم نے دیکھا تو میں نے ابھی کہا نا کچھ خاص ہوتے ہیں کچھ عام ہوتے ہیں. عام کو ہر بات نہیں بتائی جاتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کچھ باتیں ہر انسان کے دائرے کی نہیں ہوتی, وہ اس کے دائرے سے اوپر کی ہوتی ہیں, اس کو سمجھ میں نہیں آئیں گی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت عمران ابن الحسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا تو فرمایا بھائی بات یہ ہے, یہ ایک آزمائش آئی, ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, لیکن جس پاک ذات نے بیماری دی ہے اسی پاک ذات نے صبر اور شکر کا مرحلہ اور توفیق بھی دی ہے, اس لیے ہم شکر کرتے ہیں. باقی یہ جو چہرے کی نورانیت آپ کہہ رہے ہو تو بات یہ ہے کہ اللہ کی توفیق سے جو اس مرض پر صبر کیا ہے تو عالم غیب ہمارے سامنے کر دیا گیا ہے. صرف تم نظر نہیں آتے ہو, خدا کے فرشتے صبح شام نظر آتے ہیں. ان جملوں کا معنی کیا کہ ان کے لیے عالم غیب کو قدرت نے روشن کر دیا تھا. یہ صدقہ تھا صبر کا, یہ صدقہ تھا حضور کی تعلیمات کا. ایک بات سننا, دھیان دینا, اللہ نہ کرے اگر میرے اور آپ کے کسی بیٹے پر اللہ نہ کرے کوئی پریشانی آئے, آپ اور ہمارے بس میں ہو کہ اس کی مدد کر سکیں, اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں گے یا اس کی مدد کریں گے؟ بول سوچ کے بتاؤ. حال پر چھوڑ دیں گے, انجوائے کرو, اس کی مدد کریں گے جتنا بس میں ہوگا, نہیں ہوگا پھر بھی کوشش کریں گے. تو قدرت تو وہ ذات ہے کہ ہر شے اس ہی پاک ذات کے بس میں ہے, وہی مختار کل ہے. وہ جب چاہے, جو چاہے, جہاں چاہے, جس سے چاہے, جتنا چاہے, جہاں چاہے کر دے. تو جب اس کے نام لیوا اس کے حکم پر صبر کرتے ہیں تو پھر وہ بھی تو بدلے ایسے ہی دیتا ہے. یہ تھوڑا ہے کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے. بس تھوڑی سی ہمت باندھنی ہوتی ہے اور وہ آپ اور ہم کر نہیں پاتے. اس لیے اس مرحلے سے پہلے ہی میں اور آپ تھک جاتے ہیں. اگر وہ آپ اور ہم وہ مرحلے صبر کر لیں تو پھر وہ. اچھا ایک اور بات مجھے یاد آئی, ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی یہ کہیں کہ جی یہ تو پہلے دور کے لوگ تھے, اس میں کوئی شک نہیں, یہ خیر القرون کے دور تھے جس زمانے کو حضور نے بہترین دور قرار دیا.